نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کرنے والا اور آپ سے سچی عقیدت رکھنے والا، صحیح العقیدہ محبت کرنے والا مسلمان بنا کر پیدا فرمایا ہوں۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے، سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت کے عظیم راستے پر گامزن فرمایا اور ہدایت کے راستے پر چلنے والوں میں ہمارا شمار فرمایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے پیغمبروں کی پیغمبری و رسولوں کی رسالت اور ملائکہ وغیرہ کا اقرار کرنے والا، ایمان لانے والا مسلمان بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا ہے۔ اس کرم کو ہم تا دم زیست اگر شکر بجا لانے کا موقع مل جائے تب بھی شکر بجا لاتے رہیں، تب بھی اس کرم کا، اس انعام کا حق شکر ادا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان کہلانے میں ہدایت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کرنے والا بنایا۔ محبت وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت میں اس کے ذکر کو اس قدر کثرت سے کرتا ہے کہ اٹھنا بیٹھنا اسی کے ذکر سے اس کا جڑ جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا ہر چیز رسول اللہ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے متصل فرما دیا۔ اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ وہ جب تک کہ اپنے ذکر میں رسول اللہ کا ذکر نہ لائیں ان کی گفتگو مکمل نہیں ہوتی۔ اہل عقیدت کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک کہ وہ رسول اللہ کی عقیدت و محبت کے گلہائے عقیدت تو وہ لوگوں کے سامنے بچھائیں نہیں، بانٹیں نہیں، تب تک کہ انہیں راحت نہیں ملتی ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اہل دل، اہل محبت کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذکر سے سرشار فرما دیا ہے، رسول اللہ کی محبت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو یہ محبت رسول اللہ کی ہمارے دلوں میں جان مال سب سے بڑھ کر کے کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کے صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے جان مال آل اولاد سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جانوں سے زیادہ محبوب ہمیں اس کے حبیب کو بنایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے مال و دولت سے زیادہ عزیز و محبوب اس کے حبیب کی ذات کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل محبت دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اپنے اس محبت کا ثبوت دیتے ہیں، اور اس محبت کا ثبوت ایسے دیتے ہیں کبھی بازاروں سے گونجتی صدائیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ کے دیوانے یہاں جلوہ فرما ہیں، کبھی گھروں سے گونجتی صدائیں یہ بتاتی ہیں کہ ویران گھر نہیں رسول اللہ کے چاہنے والے آباد ہیں، کبھی شہروں کے دمکتے چمکتے نظارے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کے دیوانے اس شہر میں زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کی زندگی کو ہم لے لیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ میدانوں میں جب رسول اللہ کے نام کے نعرے گونجا کرتے تھے، کفر و ضلالت کے تمام قلعے تھرتھرا کر کے گرتے ہوئے بتاتے تھے کہ حق کی صدائے بلند کو خدا نے بلند و بالا فرمایا ہے۔
الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے معلومات فرمایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ نے اعلان فرما دیا اے میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے، ارشاد فرما دیجئے کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہارے آل اولاد، تمہارے خاندان، تمہاری بیویاں، تمہارا وہ مال جس کی تم برکت اور بڑھنے والی تمنا تجارت کے لیے رکھے ہو، جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ان سب سے زیادہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا محبوب ہونا چاہیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمہیں محبوب نہیں ہے، پسند نہیں ہے، تو جان لو، انتظار کرو کہ بھیانک تمہارے سامنے ایک ایسا معاملہ آنے والا ہے کہ اللہ کا حکم تم پر آ جائے گا اور اللہ کی یعنی اللہ کا عذاب کا سامنا ہوگا۔ عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس قرآن کو اللہ پاک نے نازل فرمایا، اس قرآن کا اعلان بتاتا ہے کہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، آل اولاد کا خاندان، کنبہ اور مال تجارت، ان سب سے بڑھ کر کے اگر ہمیں کسی کی محبت ہونی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی ہے، اور اللہ کی راہ میں مال و جان کو خرچ کرنے کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ کا عذاب کا سامنا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت اس کے حبیب کی اتاری ہے، اپنے جان و مال سے زیادہ محبت اس کے حبیب کی اللہ نے بسائی ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر عظیم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی تو بہت ہیں دنیا میں۔ ہر دعویٰ کرنے والا کہتا ہے کہ ہم سرکار سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سرکار سے محبت کرنے والے ہیں۔ آخر محبت کے دعوے کو پرکھا جائے تو کیسے پرکھا جائے گا؟ محبت کرنے والا سچا ہے یہ جانا جائے تو کیسے جانا جائے گا کہ یہ شخص محبت کرنے میں سچا ہے، یہ شخص محبت میں بالکل سچی بات کرنے والا ہے، یعنی محبت کرنے میں یہ سچا بندہ ہے، صحیح معنوں میں محبت کرنے والا ہے، یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ محبت کا الگ الگ معیار ہوتا ہے۔ محبت کے معیاروں میں سے ایک معیار یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے عیب اس کو دکھتے نہیں ہے اور اس کی برائی اس کے کان سنتے نہیں ہے۔ جس کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو نہ اس کے عیب دکھتے ہیں نہ اس کی برائی اس کے کان میں سننے آتی ہے۔ یہی حال ہوتا ہے کہ جب عام لوگوں میں سے کوئی بندہ کسی کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے تو گھر والے اسے سمجھاتے ہیں اس میں یہ بیماری ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ خامی ہے، مگر اس محبت کرنے والے کی آنکھیں اور کان اندھے بہرے ہو جاتے ہیں، نہ برائی دکھتی ہے نہ برائی اس کے کانوں میں اثر کرتی ہے، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ عام محبت کا معیار ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے تو اس کے تمام عیبوں سے وہ دور ہو جاتا ہے، یعنی ان تمام خامیوں سے اسے پاک صاف ستھرا وہ ماننے والا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، جب رسول اللہ کی ذات کو اللہ نے بنایا ہے تو کیسے بنایا ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تشاء یا رسول اللہ۔ فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ جمیل و حسین کسی ماں نے کسی بچے کو جنا ہی نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا ہے کہ ہر وقت سے پاک و ستھرا بنا کر کے پیدا فرمایا۔ صحابہ کا عقیدہ تو یہی ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ صحابہ محبت کا معیار ہے، صحابہ محبت کے ایک علم اور نشانی ہے کہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت کیسے کرنی ہے، ہمیں اسی پر چلنا ہے۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا مانا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں اس طریقے پر چلنے والا راہ نجات پر چلنے والا ہے۔ اس کا کیا چلتا ہے؟ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عیب سے پاک و صاف بنا کر کے پیدا
پیدا فرمایا ہے, معصوم بنا کر کے پیدا فرمایا ہے. اب محبت کرنے والا دعویٰ محبت کا کرتا ہے, معاذ اللہ سنبار معاذ اللہ رسول اللہ اپنا جو عیب نکالنے کی کوشش کرتا ہے, رسول اللہ کو خطا کار بنانے کی کوشش کرتا ہے, رسول اللہ کو گناہ کرنے والا معاذ اللہ اور بھولنے والا, عام انسانوں کے جیسا نہ بھولنے والا, بتانے والا, یعنی رسول اللہ کی ذات و صفات میں عیب نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنا دعویٰ محبت کا رکھتا ہے. تو کیا یہ محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ نہ وہ اس کا دعویٰ سچا ہے نہ وہ محبت میں سچا ہے, اس لیے کہ معیار محبت یہی ہے کہ محبوب کو پاک صاف ستھرا مانا جائے. یہ عام محبوب کی بات ہے, وہ تو محبوب خدا ہے, وہ محبوب رب العالمین ہے. رسول اللہ خدا کے محبوب ہے اور خدا خود پاک ہے کہ کسی ایک والے کو اپنا محبوب بنا ہی نہیں سکتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر عیب سے پاک و ستھرا بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ایسے فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا رفعنا لک ذکرک, اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند و بالا فرما دیا. خدا جس کے ذکر کو بلند فرمائے وہ عیب والا ہو سکتا ہے, خدا جس کی عزت کو بلند فرمائے وہ عیب والا ہو سکتا ہے, خدا جسے شان عطا فرمائے وہ عیب والا ہو سکتا ہے. عیب تو عام بندوں کے لیے ہے, خدا کے محبوب کے لیے عیب نہیں ہوتا ہے, بلکہ خدا کے محبوب کو خدا نے ہر عیب سے پاک صاف بنا کر کے پیدا فرمایا. یہی عقیدہ حضرت حسان ابن ثابت کا ہے. خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ. فرمایا کہ ہر عیب سے پاک آپ ایسے پیدا کیے گئے یا رسول اللہ, گویا کہ خدا نے آپ جیسا چاہتے تھے ویسا آپ کو پیدا فرما دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو خدا نے بلند فرمایا ہے. اب محبت کا دعویٰ کرنے والا یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی کی شان میں نبی کا حال یہ ہے کہ نبی کا علم عام کے لوگوں کی طرح ہے معاذ اللہ, پھر کوئی کہنے والا بڑھ چڑھ کر کے اتنا کہہ دے نبی کا علم اور جانور کا علم ایک جیسا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں معاذ اللہ, اور کوئی کہنے والا بڑھ چڑھ کر کے معاذ اللہ یہ کہہ دے نماز میں نبی کا خیال آنا, گناہ میں ملوث ہو جانا, حرام کاری میں ملوث ہو جانا, بیوی کے ساتھ صحبت میں ملوث ہو جانے کے خیال سے زیادہ برا خیال ہے. یہ ساری باتیں کہنے والے ایمان سے ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ایمان والے تو یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اٹھو صلی اللہ پڑھتے پڑھتے ہوتا ہے. یعنی ایمان والوں کا تقاضا یہی ہے کہ ذکر الحبیب, ان کا مقصد یہی ہوتا ہے حبیب کا ذکر کیا جائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کرنا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے, رسول اللہ کی سنتوں کو عام کرنا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے, ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. تو ہر دعویٰ کرنے والا دعوی محبت میں سچا نہیں ہو سکتا. پتہ وہی چلتا یہی پتہ چل جائے گا. اور سچی بات یہی ہے کہ محبوب خدا کو خدا نے جس شان سے اپنا محبوب بنایا ہے اسی شان سے ان کی محبت کو دل میں بسانے والا محبت میں سچا ہے. اور اگر ان میں عیب نکال رہا ہے تو وہ دعوے دار اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ اہل ایمان کا طریقہ تو یہی ہے. ذات مصطفیٰ بہت بلند و بالا مقام رکھتی ہے. مصطفیٰ جس چپل پر اپنا قدم مبارک رکھ دے اس چپل مبارک کی بے حرمتی کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے. مصطفیٰ کے قدموں میں آنے والی جھوٹیوں کی توہین کرنے والا جب اسلام میں نہیں رہتا ہے تو پھر مصطفیٰ کی ذات میں عیب نکالنے والا اسلام میں کیسے رہ سکتا ہے؟ خدا کی قسم اللہ نے اہل ایمان کو ایمان کی علامت محبت مصطفیٰ عطا فرمائی ہے, ایمان کی جان محبت مصطفیٰ عطا فرمائی ہے. اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں کوئی انسان, وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان ایمان ہے, ایمان کی جان ہے. جب ایمان کی جان ہے تو اس کی کس قدر حفاظت ہونی چاہیے, اس کی کس قدر حفاظت کیسے ہوتی ہے, حفاظت کا کیسے کیا جائے گا انتظام.
آج معاملہ کیسا بنتا جا رہا ہے، آج ماحول کیسا بنتا جا رہا ہے، اسلام سے دوری کا ماحول بنتا جا رہا ہے، دنیا داری کا ماحول بنتا جا رہا ہے، دنیا طلبی کا ماحول بنتا جا رہا ہے، اور آج معاذ اللہ سے بار معاذ اللہ حال ایسا ہوتا جا رہا ہے نوجوانوں کا کہ وہ اپنی نفسانی محبت کے تکمیل کرنے کے لیے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، منشاہی معاملات کو پورا کرنے کے لیے معاذ اللہ اسلام پر کفر کو پسند کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کتنے بچے اور بچیاں اور محبت کے نام پر مرتد ہو کر کے اسلام سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کفر کو اپنا کر کے اپنے باپ دادا کے نام و ناموس کو زمین میں مٹی میں ملا رہے ہیں، خود کو جہنم کا حقدار بنا رہے ہیں۔ یہ ماحول کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اس ماحول کو کیسے بدلا جائے گا؟ خدا کی قسم اگر بدلا جا سکتا ہے تو سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں بدلا جا سکتا ہے، مصطفیٰ پیارے کے کردار کے آئینے میں بدلا جا سکتا ہے، مصطفیٰ پیارے کے اخلاق کے کردار میں اس آئینے میں بدلا جا سکتا ہے، اس روشنی میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ روشنی عوام تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ کیا سال میں ایک مرتبہ مسجد میں قرآن میں نماز میں اور تراویح میں قرآن سن لینا ان کے لیے کافی ہے، یا نمازوں میں مسجدوں میں حاضر ہو جانا ہی ان کے لیے کافی ہے؟ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا، مگر آج کثرت مشاغل اور کثرت محامل اور کثرت ذائق محامل اس قدر ہو گئے ہیں، مشاغل پر کثرت اس قدر ہو گئے ہیں، حالات اس قدر بگڑتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ہر قدم پر رہبری کی ضرورت ہے، ہر قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے، ہر قدم پر اخلاق و کردار کی پاکیزگی کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیان کیسے ہوگا؟ یہ کس چیز کو اللہ نے معیار بنایا ہے؟ اخلاق و کردار کا معیار کسے خدا نے بنایا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے بندو میں نے میرے حبیب کے ذات کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ کا نمونہ بنا دیا ہے، ذات مصطفیٰ کو تمہارے لیے معیار نجات بنا دیا ہے، معیار کامیابی بنا دیا ہے۔ تو وہ ذات کا تعارف کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس ذات کا اس ذات کی معلومات کیسے مل سکتی ہے؟ اس ذات کا تعارف اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم ہر گھر میں رسول اللہ کے ذکر کو عام کرتے چلے جائیں، محلے میں رسول اللہ کے ذکر کو عام کرتے چلے جائیں، رسول اللہ کے اخلاق و کردار اور سیرت کا بیان کرتے چلے جائیں، رسول اللہ کی شان کا بیان کرتے چلے جائیں، تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ کس قدر محبت کی گئی ہے اور کس قدر ہم محبت کے دعوے میں کھوکھلے ہیں اور کس قدر ہم محبت کے اس راہ سے دور ہیں۔ ان کو جب پتا چلے گا وہ اپنے اصلاح کی طرف قدم بڑھائیں گے، اپنے قدم کو بڑھانے کے لیے، ہدایت کے راستے بڑھانے کے لیے۔ ارے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے لیے تو صرف موقع اور بہانے کی تلاش ہے، وقت کی تلاش ہے، ورنہ تو حق یہی ہے کہ ہر صبح ہر گھڑی ذکر مصطفیٰ کا قیام ہونا چاہیے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہونا چاہیے۔ مگر سوچ کے ہم آج بڑھتے بڑھتے اس قدر دور ہوتے چلے جاتے ہیں کہ سال میں ایک مہینے میں چند دن کا بیان کر لینا کافی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں بے شک یہ مہینہ جو رسول اللہ کی ولادت کا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ سنت پروردگار ہے، یہ سنت پیغمبراں و مرسلاں ہے، یہ سنت اہل اللہ ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا یہ عمل اور طریقہ رہا ہے۔ ہم بھی اسی طریقے پر گامزن ہیں، مگر کیا یہی ہمارے لیے کافی ہے؟ اتنا ہی ہمارے لیے نہیں کافی ہے، بلکہ اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ تو سوچیں ہمیں کس قدر زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، ہم کس قدر اہتمام کے معاملے میں پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی غنیمت ہے جو وقت ہم کر رہے ہیں، اس وقت کو بھی غنیمت جانے، اور جو ہم محفلیں اور مجلسیں کر رہے ہیں ان مجلسوں کو بھی غنیمت جانے، ان محافل کو بھی غنیمت جانے، ان جلوس کو بھی غنیمت جانے کہ یہ ذکر مصطفیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے، شان مصطفیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہم ایک زمانے میں ذکر کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے، ان پیغمبروں میں سے ہر ایک کا زمانہ بڑا عظیم زمانہ گزرا، کسی کا 900 سال کا گزرا تو کسی کا کہیں اور گزرا،
सैकड़ों बरस के जमाने गुजरते रहे अंबिया करम के, उन पैगंबरों ने क्या किया है, तालीम रब्बे जुल जलाल लोगों तक पहुंचाया। उस तालीम में एक तालीम ये भी थी कि मुस्तफा प्यारे मोहम्मद अरबी की मोहब्बत और उनके इत्तिबा करना उन पर जरूरी है। यानी जिक्र आमद मुस्तफा हर दौर में होता रहा है। हर पैगंबर की तालीम का एक जुज़्व लाजिम बना दिया गया। हर पैगंबर ने इसका बयान लोगों तक के पहुंचाया है। जिस बयान को हर पैगंबर ने अपनी उम्मत तक पहुंचाया है, जिस बयान को हर पैगंबर ने अपने ईमान लाने वालों तक के पहुंचाया है, वो बयान अगर आज के जमाने में कर लिया जाए तो गुनाह कैसे हो सकता है। पता यही चलता है कि मोहब्बत के नाम पर हकीकत से दूर करना ये सच्चाई का रास्ता नहीं है, बल्कि मोहब्बत के नाम पर मोहब्बत के रास्ते पर सच्चे रास्ते पर चलाना ये सच्चाई का रास्ता है। रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलाना ये सच्चाई का रास्ता है। अजीजान मोहतरम, आज हमारे दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दुनिया में तशरीफ लाए हुए 1500 साल मुकम्मल हो जाएंगे। 1500 साल यानी 1500 साल पहले का जो हाल था, आज कमोबेश अगर हम अपने अंदर झांक करके देखें, अपने अतराफ में देखें, तो कुछ कम ज्यादा वही बदसलूकी, वही आवारगी, वही बदमिजाजी, वही बदअखलाकी, वही गुनाहगारी की तरफ बढ़ता हुआ रुझान नजर आएगा। आज हमें जरूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 साल विलादत के मौके पर अपने माहौल को बदलने की एक अजीम सोच और एक अजीम फिक्र लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि अपने खानदान को संवारे, हमें जरूरत है कि अपने घर वालों को संवारे, हमें जरूरत है कि हमने अपने पास पड़ोस के और उनके अखलाक और किरदार की तरफ तवज्जो करें। ये कैसे हो सकता है? हम ज्यादा से ज्यादा मुस्तफा प्यारे के जिक्र को सुनेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा शरीयत मुतहरा की तालीमात को हासिल करेंगे, रसूलुल्लाह की शान को सुनेंगे, हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जिंदगी गुजारना है और किस तरीके से जिंदगी का एहतमाम करना है। इन सब चीजों के लिए, इन तालीमात को आम करने के लिए आज का आम तरीका यही है कि मस्जिद में जुमा का खिताब काफी नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर के हमें कदम बढ़ाने की जरूरत है। अपने अपने मोहल्लों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिलों को सजाने की जरूरत है। अपने अपने इलाके में रसूलुल्लाह की महफिलों के जिक्र के महफिलों को सजाने की जरूरत है। ये क्यों जरूरत है? ताकि उन्हें पता चले कि हम किस नबी के मानने वाले हैं, ताकि उन्हें पता चले कि हमारा नबी कौन है। वो सरवरे अंबिया है, वो सरवरे मुरसला है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो हबीब रब्बिल आलमीन है, वो रब्बुल आलमीन का हबीब है। एक मर्तबा ऐसे ही सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जलवा फरमा है। सहाबा कराम ने अंबिया कराम के शान और अज़मत का बयान शुरू हुआ, अंबिया कराम के अज़मतों का बयान करने लगे। हजरत आदम का जिक्र निकला, लोगों ने सहाबा ने फरमाया हजरत आदम सफीउल्लाह है। हजरत नूह का जिक्र निकला, सहाबा ने कहा हजरत नूह नजीउल्लाह है। और किसी ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का जिक्र किया, फरमाया वो तो खलीलुल्लाह है। इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र निकला, कहा वो तो ज़बीहुल्लाह है। इसी तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र निकला, कहा वो तो खलीफतुल्लाह है। इसी तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र निकला तो वो तो रूहुल्लाह है। ये जिक्र होने लगा। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारका से तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह है, बेशक वो सफीउल्लाह है। नूह अलैहिस्सलाम नजीउल्लाह है, बेशक वो नजीउल्लाह है। इब्राहीम खलीलुल्लाह है, बेशक वो खलीलुल्लाह है। ईसा रूहुल्लाह है, वो बेशक रूहुल्लाह है। मूसा कलीमुल्लाह है, बेशक वो कलीमुल्लाह है। और सुनो अना हबीब रब्बिल आलमीन वला फकर फरमाते हैं मैं सबसे बढ़कर के ये कि मैं अल्लाह हबीब बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने अपना हबीब बनाया है। और एक रिवायत में आता है कि सरकार ने फरमाया हजरत आदम हो, हजरत ईसा हो, हजरत मूसा हो, चाहे जो पैगंबर भी हो, वो मेरे तहते लिवा आए बगैर उनको चारा नहीं है, यानी मेरी इत्तिबा के बगैर उन्हें चारा नहीं है। यानी सबका सरवर, सबका रहमत, सबका सरदार रसूलुल्लाह को खुदा ने बनाया है। तो उस नबी की शान हम जब अपने बच्चों को बताएंगे ही नहीं तो उस नबी के दीन की हिफाजत हमारे बच्चे कैसे कर सकेंगे? कुफ्र और शिर्क में फर्क कैसे कर सकेंगे? ईमान और कुफ्र में फर्क कैसे कर सकेंगे? ये बच्चे कहाँ होंगे? हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करने
जाने से अगर हमें बचाना है तो अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने इलाकों में रसूलुल्लाह की महफिलों को सजाने की जरूरत है। मिलाद की महफिल ये सरकार की विलादत से मंसूब होती है, मगर हकीकत में यही है कि जिक्र मुस्तफा और तालीम दीन मुस्तफा इसमें होता है। और ये हमारी जरूरत, ऐसी जरूरत है कि इसके बगैर हमारे लिए कोई चारा नहीं है। अपने अपने इलाकों में बिलखुसूस जिक्र मुस्तफा की महफिलों का एहतमाम करें, मजालिस जिक्र मुस्तफा की महफिलों का एहतमाम करें, अपने बच्चों को जरूर उसमें शामिल करें ताकि उन्हें मालूम हो कि हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसी हस्ती है, खुदा ने उन्हें कैसी शान वाला बनाया है और उनके चाहने वाले कैसे शान वाले होते हैं और उनके चाहने वाले कैसे मोहब्बत करने वाले होते हैं। जब ये हम अपने बच्चों को बताएंगे ही नहीं तो वो कहाँ दीन पर चलने वाले होंगे, वो तो कुफ्र की दलदलों में गिर जाएंगे। फिर कल क़यामत में जब उठाए जाएंगे एक सवाल माँ बाप से भी होगा कि तुमने अपने बच्चों को दीन क्यों नहीं सिखाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन युलदु अला फित्रतिल इस्लामिय्या व अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही व फी रिवायतिन औ युमज्जिसानिही। फरमाया कि हर पैदा होने वाला बच्चा अल्लाह के फजल से इस्लामी फितरत ही पर पैदा किया जाता है, मगर उसके माँ बाप उसे बेराहती पर डाल देते हैं। कोई यहूदी बना देता है, कोई लजूसी बना देता है, तो कोई नसरानी बना देता है। पता क्या चलता है, माँ बाप का भी एक जिम्मा है कि औलाद को राह हिदायत पर गामजन करें। उनसे सवाल होगा कल क़यामत में तो क्या जवाब देंगे। उसकी बचने से लिए, उस जवाब के छुटकारे के लिए, उसके जवाब की तैयारी के लिए आज हमें अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की अजमत से रूशनास कराना है, रसूलुल्लाह की शान और शौकत से उन्हें रूशनास कराना है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत से उनके दिलों को लबरेज करना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम सलासा ख़िसाल, अपने बच्चों को 3 चीजें जरूर सिखाओ, हुब्बा नबीयिकुम व हुब्बा अहले बैतिही व तिलावतल कुरान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। हम अपने नबी की मोहब्बत कैसे सिखाएंगे, जब हम नबी का जिक्र कसरत से करेंगे, जब नबी के जिक्र की महफिलें कसरत से सजाएंगे। हमारे बच्चों को समझ में आएगा कि भाई हमें जिस नबी का कदमा नसीब हुआ है वो हमारी जानों से ज्यादा अजीज अल्लाह ने उन्हें बनाया। ये जिक्र की जरूरत है, ये महफिलों की कसरत की जरूरत है। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया नबी के अहले बैत, उनके घर वालों की मोहब्बत सिखाओ। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान का इल्म सिखाओ, कुरान का पढ़ना सिखाओ। ये चीजें हमारे बच्चों को देना जरूरी है। ये हम करेंगे तो कैसे करेंगे, महफिल जिक्र मुस्तफा के एहतमाम से होगा। और अगली जुमा इंशाअल्लाह ज़वजल मिलादुन नबी का दिन होगा, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन है, जिस दिन रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए। ये 1500 साला तारीखी दिन है। 1500 साल उस दिन पूरे हो जाएंगे रसूलुल्लाह को दुनिया में तशरीफ लाए हुए। उस दिन हमें जुलूस का एहतमाम कैसे करना चाहिए ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है, मगर मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं कि जब भी महबूब का जिक्र आता है तो दीवानों की तरह वजद में बेख्याल होते चले जाते हैं। ऐसा वजद तारी होता है, कभी किसी का सर कट रहा है फर्क नहीं पड़ रहा है, कभी किसी का कलेजे से पार बाला निकल रहा है फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी का हाथ कट करके जुदा हो रहा है फर्क नहीं पड़ रहा है। वो शान मोहब्बत थी सहाबा की, वो शान अजमत थी सहाबा की। हमें तो वो माहौल नहीं है, बल्कि हमें तो अपने जेब को खाली करना है रसूलुल्लाह की मोहब्बत में। अपने घरों की छत से निकल के अपने बच्चों को सिखाना है कि मुस्तफा के नाम पर निकलना ये इस्लाम की पहचान है। ये उन्हें देने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। इसलिए खुद भी एहतमाम करें, अपने मोहल्लों को, अपने घरों को सजाएं और खुद भी एहतमाम करें और खुद भी अपने बच्चों को साथ लेकर के इंशाअल्लाह अगली जुमा 12 रबीउल अव्वल के दिन 8 बजे तक के आप आजाद सब यहाँ पर दरगाह शरीफ झंडे वाले साहब के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ से इंशाअल्लाह हाजिर जो भी नियाज होगी महाजब जो होगा, खाना वगैरह नाश्ते के फरागत होने के बाद फौरन यहाँ से जुलूस निकलेगा। उस जुलूस में रसूलुल्लाह का जिक्र करते हुए, कलमा पढ़ते हुए, दरूद पढ़ते हुए, नात हुए जाएंगे और रसूलुल्लाह के जिक्र पर मुख्तसर सा बयान होकर के जुलूस का इख्तिताम हो जाता है। आप तमाम हजरात उसमें जरूर शरीक हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अज़मत का चिराग अपने सीने में भी रोशन करें और अपने बच्चों के सीने में भी रोशन करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, जो कहा गया सुना गया, कहने में सुनने में जो गलती हुई अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए और जो हक सही कहा गया अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमारे सीनों में अता फरमाए। परवरदिगार तो करीम है, अल्लाह करम फरमा, तो रहीम है, रहम फरमा।
مولا تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جبل میں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ مولا تو کریم ہے، مولا تو فرما، تو رحیم ہے، مولا رحم فرما۔ مولا تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جبل میں مولا عالم اسلام میں امن امان سلامتی و شانتی عطا فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے و کفو نگہبان مہیا فرما۔ مولا رزق اور مسکن کے ان کے اسباب عطا فرما، ان کے ملک، ان کی زمین، ان کے گھروں کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے ملک میں ہمیں امن امان سلامتی، ہماری جان مال عزت آبرو دین ایمان مکان کی حفاظت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔